ایک استاد کہتے ہیں میں ایک پرائمری اسکول میں منتقل ہوا، پرنسپل نے مجھے تیسری جماعت پڑھانے کے لیے دی اور اپنے دفتر بلایا۔ انہوں نے کہا میں تم سے صاف صاف بات کرتا ہوں، ہمارے اسکول میں تیسری جماعت کی 3 کلاسز ہیں۔ اس تعلیمی سال ہم نے باقی اساتذہ کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان میں سے 2 کلاسوں میں بہترین طلباء ہوں گے اور جو تیسری کلاس تمہیں ملی ہے اس کے تمام طلباء ناکام ہیں اور نا امید ہیں۔ اگر تم ان میں سے 3 یا 4 کو بھی بہتر بنا سکے تو تمہیں تمہارا پورا احترام ملے گا، اور اگر نہ بنا سکے تو کوئی الزام نہیں، کیونکہ ان کے والدین بھی ان کی کمزوری جانتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں کہ میں کلاس میں داخل ہوا اور ہر طالب علم سے پوچھا جب تم بڑے ہوگے تو کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا فوجی افسر، کسی نے کہا پائلٹ، کسی نے کہا ڈاکٹر اور کسی نے کہا انجینئر، کوئی کہتا تھا وکیل اور کسی نے کہا میں استاد بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت خوشی ہوئی اور میں نے کہا الحمدللہ ان کے خواب ابھی تک نہیں مرے ہیں۔ اگلے دن میں نے طلباء کی نشستیں ان کے خوابوں کے مطابق بدل دیں۔ افسر ایک ساتھ بیٹھے، ڈاکٹر ایک ساتھ، انجینئر ایک ساتھ، فقہاء ایک ساتھ، اور میں نے ان کی کتابوں پر ان کے خوابوں کے حساب سے ان کے لقب لکھ دیے۔ افسر محمد، ڈاکٹر عبداللہ، انجینئر خالد۔ اور پھر میں نے اپنی تدریس کا آغاز کیا اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ یہ سب طلباء دوسرے بچوں کی طرح ہیں، یہ کمزور نہیں ہیں۔ یقیناً ان میں سے کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی سستی کرتا ہے اور کوئی ہوم ورک نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سزا دینے کی باری آئی، لیکن میری سزا مختلف تھی۔ میں نے انہیں نہیں مارنا تھا اور میں انہیں نہیں مارتا تھا، بلکہ صرف ان کا لقب چھین لیتا تھا اور یوں ان کے خواب چھین لیتا تھا۔ پھر انہیں ایک خاص جگہ بٹھاتا تھا جسے ہم نے گلی کا نام دیا تھا۔ یہ انہیں بہت تکلیف دیتا تھا اور اپنی پوری کوشش کرتے تھے کہ دوبارہ اپنی کرسی اور اپنا پسندیدہ لقب وہ واپس حاصل کر سکیں۔ اس طریقے سے طلباء کا معیار بلند ہو گیا۔ وہ روزانہ ہوم ورک کرنے لگے، دل لگا کر پڑھنے لگے اور آپس میں اچھی مسابقت پیدا ہو گئی۔ میں کبھی کبھار انہیں تحفے بھی دیتا تھا جو ان کے خوابوں کے اعتبار سے ان کے شعبے سے متعلق ہوتے تھے۔ پہلے سیمسٹر کے آخر میں ہی میری پوری کلاس کو پڑھائی، اسکول اور استاد سے محبت ہو گئی تھی۔ اب شاذ و نادر ہی کسی کو گلی میں بٹھانا پڑتا تھا۔ سال کے آخر میں الحمدللہ میری کلاس نے باقی دونوں کلاسوں کو بڑے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ پرنسپل اور دوسرے اساتذہ نے مجھ سے پوچھا خدا کے لیے بتاؤ تم نے کون سا تدریسی طریقہ اپنایا جس نے ان بچوں کو اتنا بدل دیا اور ان کا معیار حیران کن حد تک بلند کر دیا؟ تو میرا جواب یہ تھا میرا تدریسی طریقہ اور انداز تمہارے جیسا ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے ہر طالب علم کو اپنے خواب کا دفاع کرنے پر لگا دیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یا دوبارہ سکھاتے ہیں، لرن یا ان لرن کرواتے ہیں، تو جو طریقہ کار، جو شدت پسند طریقے اپناتے ہیں وہ انتہائی ناکام ہیں۔ طور طریقہ، رویہ اور تدریس کا پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور طاقت بھی۔ نہ کوئی تبدیلی آپ کی ذاتی زندگی میں آ سکے گی، نہ ماحول بدلے گا، نہ قوم بنے گی۔ پھر الف مدہ، شین، عین، نون، میم اور کچھ دوسرے حروف، ساری حروف تہجی کو ناکارہ بناتے چلے جائیں گے، ورنہ اگلی نسل اور آپ کا بڑھاپا مشکل میں گزرے گا۔ قسم پرسی اور غلامی سے نجات ضروری ہے۔ امید ہے میں اپنا پیغام پہنچا پایا ہوں گا۔ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئی بات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔